اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ. نظم امرکم اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. آج کے خطبے کا موضوع خوشی کا معیار اور اس کے اسباب. اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کی وجود میں ایک روح رکھی ہے اور کچھ چیزوں سے روح شاد ہوتی ہے، کچھ چیزوں سے روح مغموم ہوتی ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس مادے سے پیدا نہیں ہوا. کہ مادے سے پیدا ہوتا تو فیلنگز نہیں ہوتی. یہ فیلنگز بتاتی ہیں کہ فیلنگز کا تعلق میٹر سے نہیں ہے، بیونڈ دا میٹر سے، اور وہ روح ہے. تو اب لازمی ہے کہ انسان جو ہے جب بھی اپنے اندر خوشی کا احساس کرے گا تو وہ میٹرلسٹک نہیں ہوگی، بیونڈ دا میٹرلسٹک ہوگی. یہ ایک سب سے بڑا کلو ہے جو انسان جس سے واقف نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ میٹرلسٹک تھنگ کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں ان کی خوشی کی اسلام نے مذمت کی ہے. اور قرآن مجید میں یہ لفظ فرح یا سرور، یہ دو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں. ایک فرح استعمال کیا، ایک سرور. فرح بھی ایک کیفیت کا نام ہے. اب اس کی ایک ڈیٹیل میں انشاءاللہ کسی اور دن عرض کروں گا. سرور بھی ایک کیفیت کا نام ہے. آپ کو اگر انگریزی میں اس کو سمجھاؤں تو کبھی انسان کو صرف گڈ فیلنگ آتی ہے، اچھا لگتا ہے. ایک مرتبہ انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، ایک تو بہت اچھا لگتا ہے. تو جب بہت اچھا لگتا ہے تو انسان بہت زیادہ فرح محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ. ایک ہوتا ہے نہیں تھوڑا اچھا لگتا ہے تو سرور. اب وہ سرور نہ سمجھے گا، لوگ کچھ پی کے سرور میں آ جاتے ہیں. یہ سرور جو ہے، یہ سرور وہ ہے کہ جس میں مسرت کا احساس ہوتا ہے، جس ہمارے مسرت بنی ہے. تو یہ فیلنگز جو آتی ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ. قرآن مجید نے تقریباً 25 مرتبہ ان دونوں لفظ کو قرآن مجید میں استعمال کیا. پازیٹیو بھی استعمال کیا اور نیگیٹو بھی استعمال کیا. تو سب سے پہلے جہاں نیگیٹو استعمال کیا ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 ہے، جس میں خدا کہہ رہا ہے ان اللہ لا یحب الفرحین، کہ خداوند عالم جو ہے وہ مغرور خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. لفظ اچھا ایک اور چیز بھی ہے، یاد رکھیں فارسی میں جو لفظ خوشی کا وہ ذرا سا ٹپیکل ہے. فارسی میں خوشی کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شادی. شادی کردن یعنی خوش ہونا. ہاں، اسی لیے جب نفیس صاحب پہلی مرتبہ آئے تھے ان کی مدر نے ان سے کہا کہ شادی کر لو. بولے ہم تو روز کرتے ہیں. اس کا مطلب تھا کہ روز خوش ہوتے ہیں. تو شادی کرنے سے مراد ہمارے اردو میں میرج ہے، فارسی میں شادی کرنے سے مطلب خوش ہونا ہے. تو یہ ورز اس لیے یہاں پہ ترجمے میں اردو والے نے بھی شادی لفظ لکھ دیا ہے کہ خدا شادی کو نکاح یعنی فارسی میں شادی کو درست نہیں رکھتا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کیونکہ یہ جو خوشی ہے جس کو خدا پسند نہیں کرتا، اس کا بیک گراؤنڈ ہے. پوری آیت ہے، آیت کا حصہ میں نے عرض کیا، لاسٹ سینٹنس تھا. پورا حصہ کیا ہے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان المفتاح الکنوز بالعصبۃ اولی والقوۃ اذ قال له قومہ لا یفرح ان اللہ لا یحب الفرحین. یعنی خدا کہہ رہا بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ہم نے اسے بے پناہ دولت دی. اتنے دولت کے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی چابیاں طاقتور لوگ بھی لے کر چلنا چاہیں تو ان کو پریشانی ہوتی تھی. یعنی خزانے نہیں، خزانے کی چابیاں اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنی دولت دی تھی. اس کی وجہ سے کیا ہوا، قارون کو اتنی دولت ملی تو بغے، یعنی اس نے اس دولت کی وجہ سے
کیا کیا؟ جناب موسیٰ کے خلاف بغاوت کی، موسیٰ کو نہیں مانا، موسیٰ کے خلاف چلا گیا. تو اس کا نتیجہ کیا تھا کہ اس کی خوشی کا سبب یہ خزانے تھے جو ہم نے دیے، اور خدا ہی کے جو ہے نمائندے سے وہ بغاوت کر رہا ہے. تو بغاوت کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے کہا ان اللہ لا یحب الفرحین، خدا ان جو ہے وہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو دولت کی وجہ سے خوش ہونا اور شکر الہی بجا نہ لانا یہ انسان کی غیر ضروری فرحت کا سبب اور خوشی کا سبب بنتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے علاوہ جہاں خوشی کو خدا نے پسند کیا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے. اور دونوں جگہ پر تو کیونکہ وقت کم ہے اس لیے یہاں پر صرف ایک ہی آیت لیتا ہوں کہ یہاں پر جس خوشی کو خدا پسند کر رہا ہے وہ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، جس میں خدا اے رسول کہہ دیجئے یہ سب کچھ جو خدا کے خاص فضل اور اس کی خصوصی رحمت کا نتیجہ ہے، اس لیے چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں. یہ چیزیں اس دولت دنیا سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں. یہاں پہ بالکل اپوزٹ ہے، وہاں کہا ہے کہ تم دولت کی وجہ سے خوش ہوتے اس کو خدا پسند نہیں کرتا. یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ ہوا خیر مما یجمعون، تم جو دولت جمع کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر جو ہم نے ریئل خوشی تمہیں دی ہے. تم دولت کی وجہ سے خوش ہو رہے، دولت کی وجہ سے خوشی نہیں ہے. خوشی کس وجہ سے؟ قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذالک فلیفرحوا، ہم نے جو تمہارے پر فضل کیا، ہم نے تم پر جو عنایت کی، ہم نے تمہارے پر خاص جو ہے وہ توجہ کر کے تمہارے بلیسنگز دیے، ان بلیسنگز کی وجہ سے تم خوش ہو. اب یہ لازمی یہاں پہ نہیں لکھا بلیسنگ کیا ہے، یہی تو خدا کا خاص کام ہے، اگر لکھ دیتا تو معاملہ الگ ہو. اب اس میں روایتیں تلاش کرتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا کہ وہ کون سا فضل ہے جس کو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم خوشی نہیں ہو رہے، وہ فضل کون سا ہے جس کو خدا نے ہمیں عطا کیا. تو یہ سوال امام محمد باقر سے کیا گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ فضل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمتہ علی علی ابن ابی طالب. کہتے ہیں فضل اور رحمت دو چیزیں اس میں کیا ہے، ہم نے آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہیں فضل دیا اور رحمت دی، اس وجہ سے خوش ہو. تو امام محمد باقر نے اس کی تشریح کیا کی کہ فضل محمد مصطفیٰ ہے اور رحمت علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کتنی بڑی دولت ہے، اس میں کیا ہے؟ فضل، نبوت ہمیں ملی ہے، ہم محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں، اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی. ہاں یہ عجیب معاملہ ہے. آپ کو یہاں کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اس دن آدمی بہت خوش ہوتا ہے، اور نبی نے اپنے مسلمانوں کا سرٹیفکیٹ دیکھا اس پہ آدمی کبھی خوش نہیں ہوتا ہے نا. یہ بڑا مسئلہ ہے انسان کا، کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ ہمیں جو امت محمدی کا ملا ہوا ہے بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، ہم اس کے امتی ہیں. اس کا دنیا اور آخرت میں کیا معیار ہے اور کیا مقام ہے انسان سے. دوسرا اس کا کہ جو رحمت ہے اس سے مراد علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب. یہ ایک نہیں بلکہ متعدد مقام پر اسی آیت کے ذیل میں کہ جس وجہ سے تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہارا ریئلسٹک خوشی کا سبب ہے کہ تم شیعہ اثنا عشری ہو، یہ اس کی وجہ سے تمہیں خوش ہونا چاہیے. یہ تمہارے لیے بلیسنگ ہے، یہ تمہارے لیے سب سے بڑا خوش ہونے کا معیار اسٹینڈرڈ ہے جسے اللہ نے طے کیا ہے. دنیا کی دولت بڑی چیز نہیں، وہ یہیں رہ جائے گی. یہ ولایت علی ابن ابی طالب قبر میں قیامت میں کام آئے گی. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ دوسری روایت جو کافی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 423 پر آئی ہے، بہار میں آئی ہے. اس کے بعد تعویل الظاہرات میں اور نور الثقلین 4 کتابیں اس میں یہ آئی ہے روایت اسی آیت کے ذیل میں. امام رضا سے کسی نے سوال کیا ان محمد ابن فضل نے، قل بفضل اللہ، کہ ہمیں بتائیے فضل اللہ کیا ہے یہ آیت میں. وبرحمتہ فذالک فلیفرحون وہو خیر مما یجمعون سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قال ولایت محمد و آل محمد وہو من دنیاہم، یہ جو تمہیں ولایت محمد آل محمد ملی یہ اس کی وجہ سے خوش ہوا کرو، یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے جو تمہیں ملا ہوا. یہ متعدد روایتیں، بہرحال اسی پہ بات ختم ہو جائے، وقت کم ہوتا ہے. تو مولا کائنات نے بھی اس بارے میں کہا کہ تم یہ سونا چاندی نقرے ہوئے سب جمع کرتے ہو، اس پہ خوش نہ ہوا کرو، تمہیں سب سے بڑی جو شے ملی ہوئی ہے تم ہمارے شیعہ ہو، اس پہ خوش ہوا کرو. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی دلیل ہے. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کا مولا میں فقیر ہوں، دعا کر دیجیے. بولا اپنے کو پہ فقیر مت کہنا. بولے کیوں؟ کچھ نہیں ہے. کہا ہماری محبت ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں. بولے سارے دولت سے زیادہ افضل ہے. یہ خود امام نے اس کو کہا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو سب سے زیادہ
خوش ہونا چاہیے۔ 10 سے زیادہ روایتیں جو اس ذیل میں بیان کی گئی ہیں کہ اس میں کیا مراد، تو یہ سب سے پہلی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے سورہ روم کی ہے، سورہ روم کی فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعدہ ویومئذ یفرح المؤمنین، کہتے ہیں یہ جو غلبۃ روم جو ہے وہ ایران یعنی پارس یعنی پھر اس زمانے کا جو تھا ایران، وہ روم پہ غالب ہو گیا، پھر کہا یہ روم واپس غالب آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ چوتھی آیت ہے جس میں کہا گیا فی بضع سنین، یعنی ان قریب یعنی 2 سال چند زمانے میں، للہ الامر اللہ کا امر غالب آئے گا، ومن قبل ومن بعد یومئذ یفرحون، اور جو پہلے والے اور بعد والے سب اس امر کی وجہ سے خوش ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہے، کہ چند سالوں میں اختیار اللہ کو حاصل ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے۔ اب سوال کیا گیا وہ کون سا دن ہے جس دن اہل ایمان خوش ہوں گے، تو بات ہے یفرح المؤمنین بنصر اللہ عند قائم القائم، اس دن خوش ہوں گے جس نے امام زمانہ ظہور فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس سورہ روم کی آیت نمبر 4 کے ذیل میں بھی خوشی کا سبب زمانے کے امام کا ظہور ہے، جس دن حقیقی خوشی مومن کو میسر آئے گی، سارے خزانے کھل جائیں گے، ہر چیز انسان کے پاس میسر آئے گی۔ اس میں بھی ایک نہیں متعدد روایتیں جس میں بیان کیا ہے کہ ساری چیزیں جو بیان کی گئیں وہ انسان کے لیے بہتر۔ لیکن اب یہاں اسم خوشی کے جو اسباب ہیں وہ اسباب میں نے عرض کیا کہ مادی سے زیادہ معنوی ہیں۔ انسان اگر ان معنوی چیزوں پہ توجہ کرے گا تو انسان کو حقیقی خوشی ملے گی، لیکن انسان کی توجہ ابھی بھی مادے کی طرف، وہ زیادہ تر میٹرلسٹک ہے، لیکن یہاں پر میٹرلسٹک چیزیں اس کو خوش نہیں کر سکتی جب تک وہ روحانیت کا اپنا جو ہے وہ صحیح اینالائز نہ کرے، اپنے آپ کو نہیں سمجھے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو یہاں پر خوشی کے سبب لکھیں جو حدیث مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، مولا کائنات نے کیا کیا ہے، یہ ایمان کی کسوٹی بیان کی ہے جس سے آپ تولتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں یا نہیں، اس پہ تلتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، سرور المومن بطاعت ربہ وحزنہ علی ذنبہ، کہ مومن کی خوشی اطاعت الہی میں اور اس کا حزن اس کی معصیت میں ہے۔ اگر نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، کسی کی مدد کر دو تو خوش ہو، نماز چھوٹ جائے تو غمگین ہو۔ تو معیار کیا ہے، اطاعت الہی معیار دے خوشی کی، کہ خوشی کا معیار اطاعت الہی، کہ ہم نے آخرت کمائی تو خوش ہیں، دنیا کمائی آخرت کے لیے تو بھی خوش ہیں، لیکن اگر دنیا کمائی اور آخرت چلی گئی تو خوش نہیں ہیں۔ تو یہ سب اسی کی دلیل میں دوسری ہے کہ انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یوصی اللہ فیہ ہوا عید۔ ہمارے عید خوشی کو کہتے ہیں، ہے نا، خوشی منانے کا دن۔ تو یہاں کہہ رہا ہے عید اس کے لیے کہ جس دن تم نے اللہ کا کوئی نافرمانی نہ کی ہو، تو اس دن تمہارے لیے عید ہے۔ ہر دن تم عید منا سکتے ہو، خوش ہو سکتے ہو، اگر نافرمانی الہی سے بچ جاؤ۔ اگر نافرمانی کی ہے تو عید کا دن بھی تمہارے لیے عید کا دن نہیں ہے۔ تو یہ خوشی اور اس کا جو ہے، اب یہاں پیغمبر نے کچھ عمل کو، اب مین کنسرن کیا ہے کہ آپ کو 30 سے زیادہ عمل میں سے وہ پڑھ رہا تھا لیکن پڑھ نہیں پایا، 10 ہی پڑھے، اور اس میں بہت الگ موڈ ہوتا ہے کہ وہ ون سائڈ ڈسکشن ہوتا ہے، سامنے اسکرین ہوتی ہے، یہاں پہ آپ ہوتے ہیں تو بڑا فرق پڑتا ہے اس سے۔ تو یہ میں اسی موضوع کیونکہ بہت ڈیٹیل سے اس پر ڈسکس کرتا ہوں، 4-5 گھنٹے تیاری کرتا ہوں میں، تو وہ بہت میٹیریل بچ جاتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو تیاری اسی کو دوسرے موڈ سے آپ کو سنایا جائے تاکہ وہ دونوں چیز جمع ہے، آنے والے زمانے میں کام آئے انشاءاللہ۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ تو یہاں رسول اکرم نے فرمایا، مولا کائنات کو وصیت کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہتے ہیں کہ مومن کی خوشی کا لمحہ جب اس نے خدا کی خدمت اور اطاعت کی اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کامیابی حاصل کی، یہ ایک چیز ہے۔ اب یہاں پیغمبر کہتے ہیں اے علی 4 چیزوں میں خوشی ہے، یہ 4 کام کرو تمہیں گڈ فیلنگ ہوگی، خوشی آئے گی۔ سب سے پہلے کیا ہے، اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرنے پہ۔ ہاں، اب یہاں آنے کا سبب آپ کا کھانا نہیں ہونا چاہیے آپ کو 1500 مومن سے ملاقات ہوتی، 500 بار خوش ہوتے ہیں آپ بڑی چیزیں۔ یہ لکھا، میں نے نہیں لکھا بھائی، یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے لکھا ہے۔ ہاں، یہ سب سے بڑی اور ہوتے ہیں آپ، یقین ہو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، ایک شرط ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی سے کمپٹیشن نہ کر رہے ہوں، آپ ہی نگاہ اس کے چہرے پہ اس کے شرٹ کے لوگوں پہ نہ ہو اور شرٹ کے لوگوں پہ تو پھر آپ خوش ہونے والے نہیں، کپڑوں پہ نہ جائیں، اس کے چہرے پہ جائیں، چہرہ اچھا ہے انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ تو اپنے مومن بھائی سے ملاقات کی وجہ سے آپ، انسان جب افطار کرتا ہے تب خوشی ہوتی ہے،
اس لیے نہیں کہ اب کھانا کو مل گیا ہے، اس لیے کیونکہ اس کا روزہ قبول ہو گیا ہے، اس نے اتنا وقت اطاعت الہی میں گزارا ہے۔ اور یہ جو تیسرا سبب لکھا ہے، رات کے آخری پہر میں رات کر عبادت کرنے میں، نماز شب پڑھنے میں انسان کو خوشی ملتی ہے۔ یہ اب دیکھیے اسی کو پروو کیا ہے امام تقی الجواد نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ایک شخص خوش حال، یعنی بڑا اچھا گڈ فیلنگ کے ساتھ چہرہ کھلا ہوا، اپنا خوشی کے جو ہے اندر جھومتا ہوا آیا امام تقی الجواد کے پاس۔ تو امام نے سوال کیا، بھائی تم بہت خوش نظر، کیا تم نے، کیوں خوش ہو، خوشی کا کوئی ریزن بھی ہے، کیوں خوش ہو؟ تو اس نے آنے والے نے کہا کہ مولا ایک سبب ہے جو آپ کے اجداد نے مجھے بتایا، وہ کر کے آیا اس لیے خوش ہوں۔ بولے کیا میرے اجداد نے بتایا ہے؟ کہ جب کسی مومن بھائی کی خدمت و مدد کا موقع مل جائے خوش ہوا کرو۔ میں ایک مومن کی خدمت و مدد کر کے اس لیے خوش ہوں۔ امام تقی الجواد کا بالکل تمہیں حق ہے خوش ہونے کا، تم نے خدا کی اطاعت بجا لائی۔ تو یہاں سبب کیا ہے؟ مومن کی خدمت اور اطاعت جو ہے یہ خوشی کا سبب ہے، جس کو امام نے یہاں بیان کیا ہے۔ اب یہاں بہت سارے اس کی روایتیں، بہرحال میں آپ خدمت میں چند چیزیں جو نہیں بیان کی اس کے لیے انشاءاللہ عرض کروں تاکہ وہ ہمارے کام آئے۔ ان سے یہاں امام جعفر صادق صاحب کی ایک حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ میں عربی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وقت نہیں چاہے عربی ہوتی، اس لیے السرور فی ثلاثۃ خصال الوفاء ورعایۃ الحقوق والنہوض فی النوائب۔ یہ حدیث ہے جس میں چھٹے امام کہہ رہے ہیں 3 چیزوں میں انسان کو خوشی ملتی ہے۔ ایک کیا ہے؟ وفاداری میں، انسان جتنا لوئل ہوگا اتنا خوش ہوگا۔ آپ کی لوئلٹی آپ کی خوشی کا سبب ہے۔ جو آدمی لوئل نہیں وہ خوش نہیں ہے۔ یہ لوئلٹی آپ کے لیے، اب لوئلٹی کس کے لیے؟ سب سے پہلے اللہ کے لیے لوئل، اور نبی کے لیے، امام کے لیے، پھر مومنین کے لیے، پھر اپنے فیملی کے لیے۔ لوئلٹی جتنی زیادہ ہے، انسان چیٹنگ کر کے خوش نہیں ہو سکتا، لوئل رہ کے خوش ہو سکتا ہے۔ کہ چیٹنگ کر کے ہمیشہ وہ وریڈ رہتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا، خود اندر سے اس کی بیڈ فیلنگ آتی ہے۔ گڈ فیلنگ کے لیے لوئلٹی بہت ضروری ہے، وفاداری۔ دوسرا حقوق کا احترام، رائٹس کو ریسپیکٹ دینا اور رائٹس کو فلفل کرنا۔ اب جتنے رائٹس کا، اپنے والدین کے رائٹس ہیں، آپ کے اپنے خود کے رائٹس ہیں، اپنے بھائیوں کے رائٹس ہیں، مومنین کے رائٹس ہیں، انسانوں کے رائٹس ہیں، جتنے رائٹس کو آپ دھیان رکھیں گے، فلفل کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو اللہ خوش کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کیا ہے کہ ڈٹ کے مصیبتوں کا مقابلہ کرنے سے انسان کو خوشی ملتی ہے۔ اس کا مطلب مصیبتوں سے بھاگنے سے خوشی نہیں ملتی، مصیبتوں سے لڑنے سے خوشی ملتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال اس میں بہت سی روایتیں جو ہمارے لیے کام آتی ہیں۔ ایک روایت اور پڑھ دوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد وہ چیزیں گنتا ہوں جو ہمارے لیے ریئلسٹک خوشی کا سبب بنتی ہے۔ اسی میں اور روایتیں بھی آئیں گی، لیکن یہاں اس پہ ختم کرنے کے لیے یہ روایت پڑھتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے دیکھیں، اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم حقیقی خوشی کے خواہاں ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ اور یہ رسول کی حدیث ہے، کافی کی جلد 2 صفحہ نمبر 128 کے اوپر آئی ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سر مومن فقط سرنی من سرنی فقط سر اللہ۔ کتنی بڑی روایت ہے۔ کہتے ہیں جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ ہاں، الٹا نہ کیجیے گا، اس کو نقصان ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی محمد وآل۔ یہ ہماری بھی کبھی کبھی آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو یہ الٹا ہو جاتا ہے پھر کہ مومن کو غمگین کرنے سے پھر انسان کو خوشی میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں کیا کسی مومن کو خوش کرنا، خالی مومن کو خوش کرنا، یہ بہت سی روایتیں ہیں کہ میں دوبارہ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ اس روایتوں کو دوسرے انداز سے، کیونکہ یہ 4-5 روایتیں جو اس میں کہ مومن کو خوش کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ تو یہ جو ہے، یہ انگریزی میں پڑھتا ہوں، بہت سی روایتیں انگریزی میں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے whoever makes another believers happy makes me happy and whoever makes me happy makes اللہ سبحانہ و تعالیٰ happy۔ تو یہ بہت بڑی، ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ لوگوں کی خوشی کا خیال رکھیں، ان چیزوں سے بچیں جس سے لوگ unnecessary ناراض ہوتے ہیں، جس سے ان کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہماری وجہ سے تو انشاءاللہ خدا ہمیں حقیقی خوشی حاصل کرنے کے طریقے عطا فرمائے، اور ہم اس سے یقینی طور پر خوش ہوں تاکہ ہمارے باعث خیر و برکت بنے۔ یہ خوشی کیوں اس میں بہت سال پہلے پڑھا تھا میں نے، شاید دکھایا بھی تھا، وہ جو دوبارہ ملا میں آپ کے خدمت پڑھتا ہوں کہ دیکھیے گڈ فیلنگ لفظ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ لفظ خوشی کے کئی میننگ ہیں، اس میں 30 ایکٹ لکھے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کو گڈ فیلنگ آتی ہے۔ یہ 30 ایکٹ آپ سمجھیں اور کریں، اور 30 ایکٹ آپ کرتے ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن مسئلہ کیا، وہ ہم ایکٹس کرے بعد یہ حدیث بھول جاتے ہیں
لیے فیلنگ نہیں آ پاتی. فیلنگ لانے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پریپیئر. تو یہ پریپیئر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں وہ 30 چیزیں جو ہماری خوشی کا سبب بنتی ہیں تاکہ ہم گڈ فیلنگ رکھ سکیں اور ہماری باعث خیر بنے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک بنانے شفا کامل عاجت اور جو بشر شان کو دور فرما دے، ہماری عبادت قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. پالنے والے ہمیں اطاعت و بندگی توفیق عنایت فرما. پالنے والے سے توفیق عنایت فرما، بچوں سن کامیابی عطا، جو شرشتوں کی تلاش میں بر فرما. آج حج و زیارت کو مشتاق جو زیارت سے مشرف فرما. پانا حزم جماعت میں شیعہ در قرار میں جنات بیمار مقصد جتنا نے دیا دعا کے لیے کہا پانے والے ان سب کو پانے والے جلد صحت و سلامت عطا فرما. جنات قدم رحیہ عطا فرما. مقصد جنات بیمار مقصود اخوان ناس میں احسن اپن کو اشتا پر فتح اعجاز بھائی انور بھائی ناصر بھائی نثار بھائی پانا رہے مدار بھائی سب کو شفائے کامل عاجز عطا فرما. شفائے کامل عاجز عطا فرما. ہمارے امام زمان کے ہمیں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر المعین. الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. واجل اللہ فرج ویشنمہم جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم اور ختم جائے گی. تاجل ظہور کے لیے دعا گوہیں. میں نے عرض کیا کہ یہاں خوشی کے جو اسباب ہیں یا جو معیار جو اسٹینڈرڈ ہے جو اسلام نے طے کیا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈیفرنٹ ہے جو ہم آج کی دنیا میں ظاہری طور پر دیکھتے ہیں. کیونکہ یہ ظاہری دنیا جن چیزوں سے خوش ہوتی ہے اس میں جسمانی کیفیت تو نظر آتی ہے، روحانی فیلنگ نظر نہیں آتی. کیونکہ انہوں نے جن چیزوں کو اپنایا ہے وہ انسان کی روح کو مغموم کرتی ہے. انسان کو حقیقی خوشی کبھی بھی دے نہیں سکتی. حقیقی خوشی وہی ہے کہ جہاں جس نے یہ جسم و روح بنائی ہے اس نے خوشی کے اسباب بیان کیے اور وہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے، معصومین نے بیان کیے. یہاں میں نے عرض کیا یہاں الٹا ہے. جہاں کہا تھا مومن کو خوش کرنے کا فائدہ کیا ہے، یہاں دوسری روایت ایک الگ موڈ ہے اس کا. دیکھیے کوئی روایت ہوتی ہے اس کے موڈ بدل جاتے ہیں. یہاں کیا ریموونگ سیڈنس فرام دا ہارٹ آف اے مومن،
کیا ہے کہ اگر آپ کسی مومن کے غم کو اس سے دور کر دیں گے تو بھی خدا آپ کو خوش کر دے گا. مومن کو خوش کرنا الگ چیز ہے، آپ اپنی خوشی میں شامل کر لیں. کسی کوئی غم زدہ ہے، آپ اس کے غم کو دور کریں گے تو بھی آپ کو خوشی ملے گی، خدا آپ کو خوش کرے گا. اور کتنی اعلیٰ خوشی ملے گی اس کا پھر یہاں یہ بھی کافی کی جو ہے حدیث ایک امام صادق علیہ السلام لا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا یرا احدکم اذا ادخل علی المومن سرورا انہو علیہ ادخلا فقط بل اللہ علینا وبل واللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں جب کبھی کوئی انسان کسی مومن کے غم کو دور کرتا ہے، اسے خوش کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ تم نے صرف مومن کو خوش کیا ہے، بلکہ تم نے ہمیں خوش کیا ہے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہمیں خوش کیا ہے، کہہ رہے صرف ہمیں خوش نہیں کیا ہے، تم نے رسول خدا کو خوش کیا ہے. ٹھیک ہے، تم نے صرف رسول خدا کو خوش نہیں کیا ہے، تم نے اللہ کو خوش کیا ہے. تو یہاں کیا ہے کہ امام جعفر صاحب said when one you being joy to another believers let him not see it as having only mode of happiness, rather by the Allah he makes us happy and by the Allah he makes the prophet happy too. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی مومن کو خوش کرتے ہیں، یہ خوشی امیر المومنین تک جاتی ہے، ان انسان کے لیے باعث خیر و برکت بنتی ہے. انسان جتنی بھی خوشی کے لیے سیڈنس، یعنی انسان جب بھی کسی مومن کی دل سے غم کو دور کرتا ہے تو اس کے لیے باعث خیر و برکت بنتا ہے. یہاں بہت ساری روایتیں جس کو میں نے پڑھی، بار ان کو میں کو کرتا ہوں. اب یہ دیکھیے اس کا کتنا بڑا ریوارڈ ہے. ان فی الجنت دارن یقال لہا دار الفرح لا يدخلوها الا من فرح یتام المومن. ایک مومن کو خوش کرنا، ایک مومن اور ہائر کیٹیگری ہے. اگر آپ نے انہیں خوش کر دیا تو اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی ہیپینس کا دروازہ رکھا ہے، دار الفرح یعنی خوشی کا دروازہ. اس سے کون داخل ہوگا؟ جس نے کسی کو خوش کیا ہوگا. اب ان میں سے کس کو خوش کرنے پہ انسان کو اس گیٹ سے انٹری مل رہی ہے؟ یہ پاس ہے آپ کا جنت میں جانے کا. جس نے کسی یتیم مومن کو خوش کیا ہو. کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم there is a place in the paradise called the house of happiness which one shall enter except those who cheered up the orphans from among the believers. تو جب بھی آپ کسی مومن کو خوش کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اس دن ایک چھوٹا سا کہتے ہیں 12 منگل کو 2-4 لوگ ہوتے ہیں، اس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یتیم خانے خود یتیم ہے، وہ یتیم پروری کیسے کریں گے؟ تو اگر وہ ان کی یتیمی کو اگر آپ سرپرستی میں نہیں بدلیں گے تب تک وہاں یتیموں کی سرپرستی ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی دولت کو غلط جگہ انویسٹ کر رہے ہیں. جہاں انویسٹمنٹ ہے، جہاں ہمیں خوشی مل سکتی ہے، وہاں ہم نہ جا رہا ہوں. دوسرا اب ایک اور کہتے ہیں اچھا چلیے یہ تو مومن کے بچے، اللہ نے اور اس کیٹیگری کو لوور کر دیا آپ کے لیے. اب آج کے دن کے لیے خاص حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ان فی الجنت دار یقال لها دار الفرح لا يدخل الا من فرح صبیانا. کہتے ہیں کہ قیامت میں یعنی جنت کا ایک دروازہ یا ایک جگہ، اس کا نام دار الفرح ہے یعنی خوشی کا گھر. اس میں کون داخل ہوگا؟ جس نے کسی بچے کو خوش کر دیا ہو. یہاں کنڈیشن نہیں لگائی کہ بچہ آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو. آپ اپنے بچے کو بھی خوش کر دیں گے. اور آج کے جمعے کے دن اسی لیے خاص اہتمام ہے کہ جب گھر جائیں تو مٹھائی یا فروٹ یا کچھ چیز ساتھ لے جائیں، چاکلیٹ، تاکہ بچے آپ کے خوش ہو جائیں. بچوں کو خوش کریں گے گویا آپ نے نبی اور رسول اور خدا کو خوش کیا، اور اللہ آپ کو جنت تک خوش کرے گا. تو یہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said there is a place in the paradise called the house of happiness which no one shall enter except those who cheered up children. تو یہ بھی جو ہے وہ حدیث کنز العمال کی ہے. تو ایسی بہت ساری حدیثیں جس میں یہ تمام باتیں بیان کی گئیں. بہرحال میں وہ رات والی چیز گن دوں تاکہ وقت ختم ہو رہا ہے. یہ 30 چیزیں جس کو کرنے سے اب بھی، کیونکہ میں نے اس کے ٹرانسلیشن کو آپ کے لیے ایٹیکیٹ آف برنگ ہیپینس، وہ کون سے کام، ایٹیکیٹس مطلب وہ عمل جو ہم کرتے ہیں آدابی کے موجب نشاط و مسرت می شوند، فارسی ہے کیا آئے گا، وہ کام جن کو کرنے سے انسان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، گڈ فیلنگ آتی ہے. اب یہ 30 ہیں، جلدی سے گن رہا ہوں، آپ ان کو یاد رکھے گا انشاءاللہ. انگلش اردو دونوں میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے کام آئے گی. سب سے پہلا کیا ہے؟ خواندن سورہ یاسین کو پڑھنے سے خوشی ہوتی ہے. ریڈنگ سورہ یاسین. تراشیدن منہ زیر شکم، آپ اپنی انڈر دا بیلی کے بال اگر بناتے ہیں، شیونگ دا انڈر دا بیلی ہیئرس خوشی دیتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ، اس کا ایک غسل ہے، اس کو غسل صافی کہتے ہیں. بچے اس کو دھیان رکھیں. اسب سواری یعنی گھڑ سواری، ہارس رائڈنگ سے انسان کو خوشی ملتی ہے. یہ دیکھیے اسلام میں ہے کیا. اچھا اب آپ زمانہ بدل گیا ہے، ہارس رائڈنگ سے نہ ملتی ہے تو فراری میں تو ملتی ہے.
ورنہ پھر آپ اس خوشی کو بھئی اچھا اگر انسان کو سواری ملے تو خوشی ملتی، سواری اچھی ہونی چاہیے. تو اب کیا کمک بے مسلمان کی مدد کریں، ہیلپنگ اے مسلم، یہاں مسلم کا ہے، کسی مسلمان کی مدد سے آپ کو خوشی. ہنگام غسل جب کرتے ہیں خوشی ملتی ہے. وائل ونس از باتھنگ، نہانے سے انسان کو گڈ فیلنگ آتی ہے، نہانے سے انسان کو خوشی ملتی ہے. شرط یہ کہ انسان اگر اس میں غسل کی نیت کر لے، میں نے عرض کیا ریگولر بھی اگر نہاتے ہیں تو 5-6 نیتیں آپ کر سکتے ہیں. آپ غسل توبہ کر سکتے ہیں، غسل خضوع خشوع نماز کر سکتے ہیں. اگر کوئی غسل واجب ہے تو آپ جانتے ہیں وہ تو کون سا غسل واجب ہے، آپ کو خود کرنا ہے نیت کر کے. نہیں بھی واجب ہے، آپ ویسے بھی نہ رہے ہیں تو غسل زیارت امام حسین، غسل زیارت امام زمانہ اور غسل توبہ، یہ 5 نیتیں کر کے آپ اپنے غسل کو ریوارڈیبل بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے باعث ناخن کا رفتہ. یعنی انسان کا وائل ونس ٹریمنگ ہز نیل، ناخن کاٹنے سے خوشی ملتی ہے، گڈ فیلنگ آتی ہے. یہ حقیقت ہے، آپ اس کو محسوس کیجیے گا. یہ میں نے نہیں، یہ باقاعدہ ایک بہت بڑی کتاب سے تمام 30 چیزیں لی ہیں. بدن دھونے، یعنی صرف آپ اپنا بدن بھی دھو رہے ہیں تو بھی خوشی ملتی ہے. وائل واشنگ یور باڈی. مسواک زدن، یعنی وائل برشنگ یور ٹیتھ، اپنے صحیح طرح سے دانت بھی اگر صاف کریں گے تو خوشی ملے گی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. شان زدن ریش، اگر آپ نے داڑھی کے اندر آپ نے کنگھی کی تو خوشی ملے گی. ہاں اس کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے نا تاکہ کنگھی کر سکے، اتنے بار ہو تاکہ کنگھی کر سکے. ہاں یہ بہت اچھی، کوئی پوچھا تھا، میں نے روایت پڑھی کہ اتنی مرتبہ کنگھی. اور خاص کر کے آپ بتا دیں یہ جو اچھا سائنٹیفک ہے ساری چیزیں، میں نے دیکھا، میں بار بھول جاتا ہوں ورنہ. اچھا اس میں ایک چیز ہو رہی ہے، وقت نہیں ورنہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں، آپ کو بتانا زیادہ کام آتا ہے. یہ کنگھی بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. عام کنگھیاں جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا بینیفٹ نہیں دیتی، لیکن وہ کنگھی جس کے اندر اسٹیٹک الیکٹریسٹی نہیں بنتی ہے وہ کنگھی فائدہ دیتی ہے. اور وہ ہمیشہ ان چیزوں کی ہوتی ہے جو میڈ میٹیریل سے نہ بنے ہوں. میڈ میٹیریل جو ہوتے ہیں جیسے پلاسٹک کی کنگھی ہے یا ان چیزیں ربڑ کی کنگھی، یہ نقصان دیتی ہے. لیکن آج کی کنگھی جو ہاتھی دانت سے یا کسی بھی حیوان کے سینگ سے بنی ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں بازار میں، ان سے اسٹیٹک الیکٹریسٹی نہیں بنتی اور وہ آپ کو فائدہ دیتی. اور کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ داڑھی میں کنگھی کریں گے تو دانت مضبوط ہوں گے اور برین کا بلڈ سرکولیشن بڑھے گا، بال نہیں گریں گے، اسمارٹ ہو جائیں گے. تو یہ فائدہ ہے اس میں. وضو کرنے سے خوشبو ہوتی ہے، پرفارمنگ دا ایبلیشن. اس کے بعد اچھی خوشبو لگانے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے. یہاں پہ مومنین اتنا سارا لا کے اب تو رکھتے ہیں باہر پہ کیا کرتا، اب تو اتنے سارے مومن لے آتے ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو تاکہ خوشی دیتے ہیں. نظر بھی، گرینری کو دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے. اچھا جوتا جو زرد رنگ کا ہو. کیسے رنگ کا؟ زرد رنگ کا. اب دیکھیے یہاں ایک بڑا کلو ہے، یاد رکھیے. یہ روایتوں میں نے دیکھا ہے کالا جوتا پہننے سے انسان کو حزن آتا ہے. ہاں یہ پروفٹ ہے، یہ حدیث ہے، اس کو اگنور نہ کیجیے گا. کالا جوتا پہننے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے اور اس کو غمی کا احساس ہوتا ہے. زرد جوتا پہننے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے. اب یہ 2 روایتیں، اسی کے بیچ میں مکروہ ہے، اسی کے بیچ میں مکروہ آتا ہے. کیوں؟ خوشی کو چھوڑ کر غم کو اپنانا مکروہ ہے. یہ آپ کو بتا رکھا ہے، یہ حدیث ہے، یہاں پہ لکھی گیا ہے کہ انسان اگرچہ زرد جوتا، یعنی زرد ہوتا پیلے کلر کا، تھوڑا ڈارک پیلا کلر زرد کہلاتا ہے، تو وہ جوتا پہننے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے. لکھا تراشید نے منہ پوچھتا، آپ جب اپنے بال پیچھے کے بنواتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. پتہ نہیں آج کا شاید یہی حدیث ہے اس لیے بہت زیادہ اوپر تک بنانے لگے ہیں بال. پوشیدن لباس پاکیزہ. اچھا ویئرنگ دا کلین کلوتھ، اس اپنے سر کو سدر سے، دیکھیے سدر سے جب ہم غسل لیتے ہیں نا میت کو، یہی سدر ہے، اس سے سر بھی دھویا جاتا ہے. لیکن آدمی ڈرتا ہے بھائی یہ تو میت والا غسل ہے، لیکن نہیں، وہ میت والا نہیں، یا ویسے بھی نہ سکتے. واشنگ دا ہیڈ ود دا صدر. اچھا دوسرا کیا، کسی مومن کے دل سے غم غصے کو دور کرنا، سر کو دھونا. زیادہ لا الہ الا اللہ کہنا، انسان جتنا لا الہ الا اللہ کہے گا اسے خوشی ملے گی. استغفار کرنا، جتنا انسان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے گا خوشی. اس لیے اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کوئی دعا بتائیے، ہم بہت غمگین ہیں، اکثر کہتے ہیں صلوات پڑھو یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو، یہ تمہارے لیے باعث رحم ہو. کثرت سے یا رؤوف و یا رحیم کہنے سے خوشی ملتی ہے. یہ روایتوں میں 30 چیزیں ہیں یہ. اس کے بعد کیا ہے، زیارت امام حسین سے خوشی ملتی ہے، اس لیے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں وہاں بھی آپ جاتے ہیں. انسان کا جو ہے وہ ہنی یعنی شہد کھانے سے خوشی ملتی ہے. گوشت کھانے سے خوشی ملتی ہے، ایٹنگ میٹ. لکھا ہے بھیا بھائی ایک مومن کھلاتے ہیں اسی لیے آپ کو کھلاتے ہیں، لکھ دیا ہے روایت میں، کیا کر سکتا ہوں. زیتون کھانے سے انسان کو خوشی ملتی ہے. اب دیکھیے آپ کو سب یہ نہیں کہا کہ نماز کے مصلی پہ لا کے خوشی دی، آپ کو اتنی ساری چیزیں کھانے پینے میں دے دی ہیں خوشی کی. ایٹنگ پیئرس کھانے سے خوشی ملتی ہے. کالے انگور سیاہ، ایٹنگ دا بلیک گریپس خوشی ملتی ہے. اس کے بعد کیا ہے، خوردن میوجات، جو سیزن کے فرسٹ جو ہے کراپ ہوتی ہے اس کو کھانے سے خوشی ملتی ہے. اسی لیے بہت سے کراپ جو اینڈ میں آتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. اس کے بعد کیا ہے، انسان کا جو ہے فصل کے میوے کھانے سے خوشی ملتی ہے.
شانے گشت میں سینے کے بال. تو یہ ساری چیزیں خوشی کے لیے لکھی ہیں. کیسے خوشی منا جائے انسان نیکسٹ ٹائم پہ رہ گیا. اب ہم اظہار خوشی کیسے کریں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ اظہار خوشی کے لیے 9 طریقے اسلام نے بتائیں. وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ خدمت کریں کہ اس میں ہم خوشی منائیں کیسے, خوشی منانے کا طریقہ کیا. خوش تو ہو رہے ہیں, اظہار خوشی امپورٹنٹ ہے. کبھی ہم اظہار خوشی غلط کر دیتے ہیں. ہاں روح خوش ہوتی ہے اور بدن تھرکتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.